بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علیکہ ایہا الشمس الطالع اجل اللہ۔ امام علیہ السلام کی توصیف۔ امام رضا علیہ السلام امامت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الامام کالشمس الطالعۃ مجللات بنورہا للعالم وہی فی الافق بحیث لا تنالہا الایدی والابصار۔ ترجمہ و تشریح۔ امام چمکتے سورج کی طرح ہوتا ہے کہ جب امامت کا نور انسان کی تاریک زندگی پر پڑتا ہے تو روشنی بخشتا ہے۔ جس طرح سورج کی کرنیں دنیا کی تاریکی کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح نور امامت کی کرنیں انسان کی زندگی کی تاریکیوں کو ختم کرتی ہیں۔ جس طرح سورج آسمان کی بلندیوں پر ہے اور کوئی بھی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح امام بھی مقام و فضیلت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہے۔ کوئی بھی شخص امام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے بھی ہو تو زمین اس کے نور سے منور رہتی ہے، امام اگر غیبت میں ہو تو بھی جہالت کی تاریکیوں میں علم کا مینارہ نور وہی ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے امام کو سورج سے تشبیہ دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتا جو امام کو حاصل ہے۔ امام اجل اللہ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سورج کی کرنوں کی مانند ہیں، جو عام طور پر ساری کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورج کی خصوصیات میں سے ایک ہر خشک و تر کو منفعت پہنچانا ہے۔ ہر صاحب حیات کی زندگی سورج کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر سورج ایک لمحے کے لیے بھی اپنی تابکاری اور روشنائی روک دے تو تمام مخلوقات کی زندگی کا زوال یقینی ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ جس طرح سورج کے آگے بادل آ کر اس کی روشنی کی چمک کو کسی حد تک کم کر دیتے ہیں، اسی طرح زمانے کی ناقدری اور نامساعد حالات امام کی غیبت کا سبب بن کر کسی حد تک امام اجل اللہ سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے راستوں کو محدود تو کر سکتی ہے، مگر مکمل طور پر مسدود نہیں کر سکتی، کیونکہ سرچشمہ نور علم اس قدر روشن ہے کہ اس کی روشنی ہزار دبیز پردوں سے بھی چھن چھن کر آتی ہی رہتی ہے اور زمین کو نور سے منور کرتی رہتی ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، صحبت بالخیر مولائی یا صاحب الزمان الاجل۔ اللہم ارزقنا توفیق الشہادت فی سبیلک۔ امام زمانہ کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: قد سالہ الصومالی عن علت تسمیۃ القائم قائما لما قتل جد الحسین صلی اللہ علیہ صحبت الملائکۃ الا اللہ عز وجل بالبکاء والنہیب، وقالوا الہنا وسیدنا تغفل امن قتل صوتک وابن صفواتک وخیراتک من خلقک، فأوحى اللہ عز وجل علیہم
قرار ملائکاتی فوعزتی و جلالی لن تاکمنا منہم ولو بعد حین ثم کشف اللہ عز وجل عن الائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام للملائکۃ وسرت الملائکۃ بذالک فَإِذَا أَحَدُهُمْ قَائِمٌ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْقَائِمُ أَنْتَقِيمُ مِنْهُمْ۔ شمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے امام زمانہ اجل کو قائم کیوں کہتے ہیں کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، جب ہمارے جد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو فرشتوں نے گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، اے معبود، اے ہمارے مولا و آقا، کیا تو نے لوگوں سے چشم پوشی کر لی ہے کہ جنہوں نے تیرے منتخب کیے ہوئے رسول کی اولاد اور تیری بہترین مخلوق کو قتل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے فرشتوں، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان سے ضرور انتقام لوں گا، چاہے کتنا ہی وقت لگے۔ اس وقت اللہ نے فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے اماموں کو دکھایا۔ فرشتے بہت خوش ہوئے۔ ان اماموں میں سے ایک قیام کی حالت میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قائم کے ذریعے میں ان سے انتقام لوں گا۔ امام زمانہ قرآن کی روشنی میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قیام اور انقلاب اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات اور ان آیات کی تفسیر میں بیان ہونے والی بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، زمین کو ارث میں لینے والے نیک اور صالح بندوں سے مراد امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصر و مددگار ہیں۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں امت کی ذمہ داریاں۔ معرفت۔ غیبت کے زمانے میں ہمارا سب سے اہم فریضہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا حصول ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی راہ میں جد و جہد کریں، خصوصاً ان دعاؤں کی کثرت سے تلاوت کریں جو اس راہ میں معاون ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم عارفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک اللہم عارفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ترجمہ: خدایا مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما،
کیونکہ اگر تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کرے تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ خدایا مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کرے تو میں تیری حجت امام زمانہ کو نہیں پہچان سکتا۔ خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما دے، کیونکہ اگر تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کرے تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ کہاں ہیں وہ گناہگار جو اپنے گناہ کے بہانے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے؟ عجیب ہے مہرباں، امام سے ڈرتے ہیں اور ظہور سے کتراتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، حتیٰ امام علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ امام ہماری فکر میں نہیں ہیں، حالانکہ امام ایک مہربان والد سے بڑھ کر ہمارے لیے خالصانہ دعا کرتے ہیں۔ سید بن طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آدھی رات کے بعد سحر کے قریب میں نے سامرا میں امام مہدی علیہ السلام کے گھر کی زیر زمین سرداب سے امام علیہ السلام کی یہ مناجات سنی کہ جس میں امام گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، خدایا اگر تو خطا کار شیعوں کے گناہ معاف کر دے تو یہ میری خوشی کا باعث ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔